السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن ومثل الایمان کمثل الفرس یجول فی آخیتہ ویرجع الی آخیتہ وان المؤمن لیسو ثم یرجع الی الایمان۔ مومن اور ایمان کی مثال گھوڑے کی مانند ہے جو اپنی رسی میں دوڑتا ہے پھر اپنی رسی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ مومن بھول جاتا ہے پھر ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور ایمان کی مثال اس گھوڑے یا جانور سے دی ہے جس کو کھونٹی یا رسی کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ جس طرح گھوڑا ادھر ادھر گھومتا ہے لیکن آخر کار واپس اپنی رسی کے پاس آ جاتا ہے، اسی طرح مومن ہے۔ مومن سے بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، مگر وہ دوبارہ پلٹ کر ایمان کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں رسی یا کھونٹی سے مراد ایمان ہے جو مومن کو گناہوں سے باندھے رکھتا ہے۔ اسی طرح جو گھوڑا ادھر ادھر گھومتا ہے یہ مومن کا گناہوں یا غفلت کی طرف عارضی طور پر مائل ہونا ہے۔ وہ واپس پلٹ آتا ہے، مومن توبہ کر کے اور ندامت کے ساتھ دوبارہ ایمان کی بنیادوں پر واپس آ جاتا ہے۔ یہ مثال مومن کی فطری کمزوری اور اس کے ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے جو اسے گناہوں پر مستقل نہیں رہنے دیتی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ تمام انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان دیکھیے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے جس قدر ہمیں اپنی گم شدہ چیز کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ اشد فرحا بتوبۃ احدکم من احدکم بضالتہ اذا وجدہا۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے جب کوئی توبہ کرے تو اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی تم میں سے اپنا گم شدہ جانور پانے سے خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے مشفق ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنی شفقت کرنے والے ہیں کہ اپنے گناہ گار بندوں کے توبہ کرنے پر ہر وقت متوجہ رہتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ بے شک اللہ رب العزت اپنا بزرگی والا ہاتھ پھیلاتے ہیں رات کو تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کرے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا، خطا کرنے والا توبہ کر لے، یہاں تک کہ آفتاب پچھم سے نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ انسان پوری زندگی خطا کرتا ہے، اس کی زندگی 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، پوری زندگی رب کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، اور اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے اس کو جنتوں کے وارث بنا دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر لے وہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو احادیث مذکورہ بالا سے واضح ہو جاتا ہے کہ توبہ، استغفار گنہگاروں اور عاصیوں کے لیے مغفرت، رحمت اور نیک بندوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ
توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ بلا شبہ ایک انسان بشری تقاضے کی بنیاد پر خطائیں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اس سے ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلطیوں خطاؤں سے توبہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ۔ اے لوگو، اللہ سے سچی توبہ اور استغفار کر لو۔ اے لوگو، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، کیونکہ میں ایک دن میں 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو توبہ، سچی توبہ کی چند شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ یہ توبہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اس توبہ کے پیچھے کوئی دنیاوی مقاصد نہ ہو، کسی کو خوش کرنا نہ ہو، بلکہ صرف یہ رب کو راضی کرنے کے لیے توبہ ہو۔ دوسری شرط، جو انسان نے ماضی کے اندر گناہ کیے ہیں اس کے اوپر اس کو شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ توبہ کرنے والا جو گناہ کیے تھے یہ پختہ ارادہ کرے کہ وہ آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اور چوتھی شرط جو ہے اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ توبہ کے اندر یہ چوتھی شرط ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے یا ان کا حق مارا ہے، تو وہ صاحب حق کو ان کا حق ادا کر دے۔ یعنی اگر اس نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو اسے مال واپس کر دے، کسی کو حق ستایا ہے یا غیبت کی ہے یا چغلی کی ہے یا برا بھلا کہا ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ تو بھائیو، یہ 4 بنیادی شرطیں ہیں توبہ کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سے بار بار سچی توبہ کرتے رہیں اور ان لوگوں میں سے بنائے جو بہت زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔